الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم سب پڑھیں محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله سب پڑھیں درود الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مکرم محترم حاضرین گرامی قدر، جمعۃ المبارک کی عظمت اور شان کا ایک مظاہرہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ خالق کائنات جل مجدہ نے اپنے عظیم الشان کلام میں ایک پوری سورہ مبارکہ جمعہ کے نام سے اتاری، سورۃ الجمعہ، اور اسی سورہ جمعہ کی یہ آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی جو معروف آیت ہے اور خطبہ جمعہ میں مستقل طور پہ پڑھی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب بھی ایمان والوں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہیں۔ جو بے ایمان ہے اس کا جمعے سے تعلق نہیں۔ اے ایمان والو، اے وہ جو مان چکے ہو، ایک ہوتا ہے رسمی ترجمہ، لوگ سن کے عادی ہوتے ہیں نا، اے ایمان والوں، تو اے ایمان والوں کا بھی کوئی ترجمہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اے وہ میرے بندو جو مجھے مان چکے، میرے محبوب کو مان چکے، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ جنہوں نے نہیں مانا، جو منکر ہیں، ان سے بات نہیں ہو رہی۔ تو آپ دیکھتے ہیں قرآن کا یہ اسلوب تخاطب ہے مستقل۔ کبھی قرآن کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو سب، کبھی یا بنی آدم، کبھی قرآن کہتے ہیں یا ایھا الکافرون۔ یہ قرآن کا انداز ہے، یا ایھا المشرکون، کیونکہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، تو وہ لوگوں کو جب مخاطب کرتا ہے تو ان کے سٹیٹس کے مطابق کرتا، یعنی اگلی بات سے پہلے ہی بتا دیتا ہے تمہاری اوقات کیا ہے، اور یہی اس کے شایان شان ہے۔
کیونکہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. یہاں تو لوگ بڑے بڑے بنی پھرتے ہیں نا. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا وہ بت ہے. مشرک بت کا پجاری ہوتا ہے، وہ خود بت ہے، خود فرعون و نمرود ہے. جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہے، اس سے لڑ رہا ہے، اس سے جنگ کر رہا ہے، تو وہ پھر خود بت کدا ہے، خود بت ہے. پھر جو اس کا پجاری ہے وہ مشرک ہے. تو رب کائنات اہل ایمان سے خطاب کرتے ہیں، اور بار بار قرآن عظیم الشان میں یہ تکرار آئی ہے جگہ جگہ پر، اور اس میں امت مسلمہ کی بہت بڑی منقبت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. باب مدینۃ العلم شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ پہلی کسی امت کو ایمان والے تھے، کتاب والے تھے، توحید والے تھے، ذکر و فکر والے تھے، نبیوں پر ایمان رکھنے والے تھے، لیکن کبھی پہلی کسی امت کو رب نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا. انہیں کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل. ہے نا بار بار پوری صورت ہے بنی اسرائیل. یا بنی اسرائیل، یا قوم موسیٰ، یا قوم نوح، یا آل نوح، یا قوم شعیب. سمجھ آ رہی میری بات؟ ہاں، جب قرآن سے جڑیں گے تو وہ سمجھ آئے گی، گھر بیٹھے نہیں آنی. ہاں، اور قرآن سے کوئی قرآن والا جوڑ سکتا ہے. اس لیے فرمایا جب صحابہ نے پوچھا اللہ والے کون ہیں؟ حضور اللہ والے یہ لفظ آپ سنتے ہیں نا، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے خود اللہ والے پوچھ رہے ہیں اللہ والے کون ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل القرآن، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. وہ جو قرآن والے ہیں وہی اللہ والے ہیں، اور وہی اس کے خاص بندے اور اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں. تو فرمایا ایمان والے نہیں کہا پچھلی امتوں کو، حالانکہ وہ ایمان والے تھے، ایمان لائے ہوئے تھے، لیکن وہ خود کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں. یہ بھی ایک فرق ہے. ایک بات سمجھیں باریک، ایک ہے میں کہوں میں آمنت باللہ، وہ ٹھیک ہے کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں میں اللہ پہ ایمان لایا، یہ تو سارے اعلان کرتے ہیں. ایک وہ ہے کہ اللہ کہے یہ مجھ پہ ایمان لایا. تو اس میں بڑا فرق ہے. ایک کہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ایک کو اللہ کہے عبدہ و رسولہ. عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، اقبال نے کہا. عبد اور ہوتا ہے، اور عبدہ جس کے ساتھ ہو لگ جائے. یہ بڑے بڑے پڑھوں لکھوں کو توحید والوں کو ابھی تک ہو نہیں سمجھ آئی، وہ انہیں چبھتی ہے ہو ہے جی. حالانکہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں صوفی صاحب. اللہ، مسلمانوں کے بچوں کو آیت الکرسی یاد ہوتی، وہ شروع ہی اللہ سے ہوتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات والارض من ذا الذی یشفع عندہ. یہ ایک آیت ہے، یہ قرآن پاک کی، اور اس کو کہتے ہیں سیدۃ آیہ القرآن. یہ قرآن عظیم الشان کی ساری آیتوں کی سردار. تو ہو ہی ہو ہے، اندر ہو تے باہر ہو،
دم ہو دے نال جلیندہ ہو. تو یہ ہو کے بغیر کچھ بھی نہیں. ہاں ہو کے ساتھ جڑیں گے تو با ہو بنیں گے نا. جو ہو کے ساتھ جڑ گیا وہ با یعنی ہو کے ساتھ جڑا ہوا، ملا ہوا. یہ ہے قرآن کا مقصد، بندے کو رب سے جوڑنا. تو ایمان والے رب کائنات نے جن کو کہا، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہماری باری آئی، یعنی محبوب کریم علیہ السلام کی امت کی باری آئی، تو پھر یہ نہیں کہا اے قوم محمد، اے قوم آل محمد، یہ نہیں کہا. فرمایا یا ایھا الذین، یعنی نیا ٹائٹل بنایا. محبوب کریم علیہ السلام کی نسبت کا صدقہ بات بعد میں پہلے تمہیں ایمان کی سند عطا فرمائی. میں کہہ رہا ہوں تم ایمان والے ہو تو ایمان والے ہی بن کے رہنا. بن گئے ہو، اگر نسبت مل گئی پھر اس سے پھرنا نا، ٹکے رہنا. اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن آئے اور نماز کے لیے اذان دے دی جائے، پکار دیا جائے، تو کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ. یہ نماز کیا ہے لوگو؟ اللہ سے پوچھو اس کا نام کیا ہے؟ یہ جو جمعہ ہے اس کو رب کریم نے قرآن میں ذکر اللہ کہا، اور تم ذکر کے بغیر نماز پڑھنا چاہتے ہو. تم گنگے بہرے بن کے نماز پڑھنا چاہتے ہو. ہماری زبان سے سبحان اللہ بھی نہ کہنا پڑے تو نماز نہیں ہوگی. اقیم الصلاۃ لذکری، اور رب کو تیری اٹھک بیٹھک چاہیے، یہ تیری مشقت چاہیے، یہ ایکسرسائز چاہیے، اسے اپنی یاد اور اپنا ذکر چاہیے. جب وہ نہ کیا تو جا ادھر کیا کرنے آیا. فاسعوا الی ذکر اللہ، چھوڑ دے اب سب کچھ، نکل، گھر چھوڑ، تیاری کر، اہتمام کر، کام کاج چھوڑ. وذروا البیع، یہ الفاظ ہیں، بزنس، کاروبار، تجارت، دکانداری اور دنیاوی تمام ایکٹیویٹیز اس میں شامل ہیں، وہ چھوڑ دو. فقہاء نے، مفسرین نے لکھا کہ اس دوران کوئی کاروبار و بزنس کرنا حرام ہے. اور مسلمان وہ بیٹھا ہے ادھر، اذان جمعے کی ہو گئی، ادھر وہ اپنی دکان چلا رہا ہے، پھر کہتا ہے برکت نہیں. برکت جو خیر الرازقین ہے وہ گارنٹی دے رہا ہے، ذالکم خیر لکم. یہ جو ہم بلا رہے ہیں، جو ہمارا آرڈر ہے، وہ بہتر ہے اس سے جو تو کر رہا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر سمجھو، اور کرو اور جانو. اور مجھے بتایا دوستوں نے، جب میں نے یہ بات لوگوں کو بتائی، بہت سال پہلے ایک مارکیٹ میں مسجد تھی ہمارے علاقے میں، تو جمعہ پہ میرا معمول ہے ہمیشہ جہاں کہیں میں نے پہلا جمعہ شروع کیا تو وہ اسی موضوع سے کیا. اب لاہور کی مصروف ترین مارکیٹ تھی، چیمبرلین روڈ. تو میں نے پہلا جمعہ تھا، میں نے جا کے یہ خطاب شروع کیا، تو ایسے ہی 2-3 صفیں تھی، بڑی مسجد تھی. لیکن دوران خطاب مجھے باہر دکانیں تھیں شٹروں کی، آواز آئی، شٹر ڈاؤن ہو رہے تھے، کچھ ہوئے اور لوگ پہنچ گئے، تاجر بڑے بڑے. اور جمعے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب یہ آج سے پہلے ہمیں کسی نے نہیں بتایا، ہم نے آواز کانوں میں گئی ہے وہاں بیٹھے ہی، جس کے گئی وہ آیا، جس کے نہیں گئی وہ بیچارے لگے رہے اپنے کاموں میں. لیکن اگلے جمعہ میں
سارے شٹر بند تھے، کیونکہ ان لوگوں نے باقیوں کو بتایا، وہ ذمہ دار لوگ تھے۔ اور پھر لوگوں نے پوچھا کہ اس پر شریعت کا فتویٰ یہ ہے کہ تیرا حلال بھی اس وقت حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ آرڈر ہے، امر ہے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، بند کر دو خرید و فروخت۔ ایسے بھی لوگ آئے، بنی اسرائیل کو کہا تھا ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ دیکھیے کاروباری ذہن یہ ہوتا ہے، وہ رب سے بھی باز نہیں آتا بندہ۔ تو اس نے کہا حضرت صاحب جمعے تو کئی مسجدوں میں ہر الگ الگ ٹائم پہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ملازم بیٹھ جائے، میں آ جاؤں، پھر میں چلا جاؤں تو وہ دوسری مسجد میں پڑھ لے۔ میں کیا، رب نے یہ نہیں کہا، رب نے کہا ہے شٹر ڈاؤن کر دے، وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ اس دوران کیا ہوا کاروبار اور بزنس اور لیا ہوا منافع حرام ہو جائے گا، تو اپنی طرف سے حلال کما رہا ہوگا، تو سمجھ رہا ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تعلیم کے لیے، کاروباری دکاندار بندے کا اپنا ذہن ہوتا ہے نا۔ انہوں نے کہا جی میں بند کر کے آ گیا تھا، جب گیا ہوں تو گاہک کھڑا تھا، کیونکہ رب کی گارنٹی ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جب ہم کہہ رہے ہیں تو مان لو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ جمعۃ المبارک وہ عظیم الشان عظمت مآب دن ہے، یہ آیت 9 ہے۔ آگے 10ویں آیت میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز پڑھ لو پھر زمین میں پھیلو، پھر کام کاج کرو، بزنس کرو، اور کس نیت سے کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ ذکر اللہ کی طرف گئے تھے، بلایا تھا ذکر اللہ کی طرف، اب آ جاؤ فضل اللہ کی طرف، کیونکہ ذکر کرو گے تو فضل ملے گا، بغیر ذکر فضل مت ڈھونڈنا۔ اور اگلی بات کیا کی؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کام کاج کرتے جب نماز میں نہیں بھولے تو بزنس میں بھی مجھے نہ بھول جانا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تھوڑا بہت بھی نہیں جی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر کثرت سے۔ اور کثرت کیا ہوتی ہے؟ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا۔ کثرت یہ ہے۔ صحیح مسلم میں سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، یہ صحیح مسلم ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام 24 گھنٹے کی ہر گھڑی اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے تھے۔ او لوگو، مسلمانوں، ایمان والو، 24 گھنٹے میں سو بھی رہا ہوتا ہے بندہ، دن رات 24 گھنٹے کوئی گھڑی یاد الہی سے غافل نہیں، کیونکہ رب نے کہا ہوا ہے نا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اے میرے حبیب، اپنے رب کے اسم کا ذکر ایسے کرنا ہے کہ سب سے کٹ کے اس سے جڑ جانا۔ اس کو ذکر کہتے ہیں لوگوں، سب سے کٹ کے اس سے جڑ جانا ہے، یہ ذکر ہوتا ہے۔ تو جمعۃ المبارک کی عظمت سے لوگ غافل تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس جمعہ کا تعارف خود کروایا مسلمانوں کو، امت کو، صحابہ کرام کو، اور اتنے تعارف کے بعد ابھی بھی غافل ہیں۔ محدثین نے باب باندھ دیے فضائل جمعہ کے، بے شمار احادیث، قرآن پاک میں پوری سورہ مبارکہ آ گئی، تو ابھی بھی غافل۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں فاسعوا الی ذکر اللہ کا مطلب ہے فامضوا الی ذکر اللہ، دوڑنا نہیں۔ یہ بھی سمجھ لیں ایک نکتہ، آج موقع مل گیا ہے۔ عام طور پہ فاسعوا دوڑنے کو کہتے ہیں، دوڑنا نہیں، یہاں دوڑیں لگی ہوتی ہیں۔ مسجد کی طرف دوڑ کے آنا منع ہے، مسجد کی طرف دوڑ کے آنا منع ہے، تو مسجد کے اندر دوڑنا، باہر سے بھی دوڑ کے نہیں آنا۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ کام کاج وقت پہ چھوڑ کے تیاری کر کے پورے ادب اور وقار سے چلتے ہوئے آنا ہے۔ اور فرمایا ایک قدم جو گھر سے وضو کرے، مسواک کرے، خوشبو لگائے، اہتمام کرے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام جمعہ کی تیاری جمعرات کی عصر سے شروع فرماتے تھے۔ جمعہ کی تیاری جمعرات کی عصر سے شروع کرنا، یہ سنت ہے۔ تب آپ کو وہ فیض، وہ برکت ملے گی جو بتائی گئی ہے، ورنہ دوڑیں لگیں گی۔ دوڑیں اس لیے منع کی ہیں کہ تیاری پہلے ہوگی تو دوڑنا نہیں پڑے گا۔ اور قرآن نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو اور اہتمام کرو۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو گھر میں وضو کرے، گھر میں وضو کرے، غسل کرے، جمعہ کا غسل بھی واجب ہے، خوشبو لگائے، مسواک کرے، بہترین لباس پہنے، اور پھر پورے ادب و وقار کے ساتھ چلتا ہوا مسجد کی طرف آئے تو ہر قدم پہ ایک بڑا گناہ مٹتا ہے اور ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ رفعت عنہ خطایاہ، اللہ تعالیٰ حطت عنہ خطایاہ ورفعت لہ درجہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گناہ مٹ گیا، ایک درجہ بلند ہو گیا۔ اور جب ادب سے سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہوا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگے بغیر اور کسی کو اذیت دیے بغیر ادب سے بیٹھ گیا امام کا خطبہ سننے، تو فرمایا اس جمعے سے پچھلے جمعے تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جاؤ۔ نعرہ صدیقیہ، یہ ضروری ہے، ہمارا اس کے بغیر کوئی نعرہ نہیں۔ جی جی، یہ وسیلہ ہے نا، واسطہ ہے، اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے ساتھ ہی لٹایا ہوا ہے۔ باقیوں کو ان کے پاس جا کے سلام کرنا پڑتا ہے، اور یہاں فرمایا جو بھی میری بارگاہ میں آئے گا میرے صدیق میرے ساتھ ہی تجھے سلام کرے گا۔ اس لیے نعرہ بھی ساتھ ہے، یا صدیق اکبر۔ یہ ترتیب ہے، حسن حفظ مراتب بہت ضروری ہے، وہ یاد رکھیے۔ اور یہی ڈسپلن نماز سکھاتی ہے۔ نماز انے واہ نہیں ہے، ادھر نسے بجے نام، وہ نماز نہیں۔ فوائل للمصلین الذین عن صلاتہم ساہون، یہ تو ہم جمعے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جمعہ کیا ہے؟ بزرگ قبرستان گئے گا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ امام یافعی رحمہ اللہ بہت بڑے امام و محدث ہیں، انہوں نے لکھا یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو قبرستان والے تھے ان میں سے ایک شخص کو یہ توفیق دی، اس کی روح کو، کہ وہ اس کا جواب دے۔ جب اس نے جواب دیا، اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
تو وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کیا بات ہے، آپ لوگ ہم سلام کرتے ہیں آپ جواب نہیں دیتے، آج پہلی دفعہ میں نے جواب سنا ہے. اس نے کہا کہ جواب ہم دیتے ہیں، لیکن یہاں جہاں اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر نہ اب کسی نیکی میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی نیکی ہمیں کرنے کی اجازت ہے. تو سلام چونکہ نیکیوں میں آتا ہے اس لیے ہمیں سلام کا جواب دینے کی اجازت نہیں. یہ آج خصوصی اجازت آپ کے لیے عطا کی گئی ہے، اور آپ کو یہ بتانے کے لیے بتائی جا رہی ہے کہ اے اہل دنیا، انہوں نے کہا کہ اے اہل برزخ، اے اہل قبور، یہاں پر سب سے قیمتی چیز تم نے کیا دیکھی؟ تو انہوں نے کہا استغفار. کر نہیں سکتے، یہاں کہو بھی نہ تو نہیں کہتے سبحان اللہ، تو وہاں سوچیں گے کہہ نہیں سکیں گے. ویلا پڑا ہے نا قبر میں، اب سوچتا ہے کاش وقت ہوتا اجازت ہوتی تو کہتا، لیکن اجازت نہیں ہے رب کے ذکر کی. اور یہاں 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہے تو یہاں زبان نہیں کھلتی. تو اب سوائے استغفار کے بڑی شان استغفار کی دیکھی، اور ساتھ کہا کہ تم لوگ کتنے خوش نصیب ہو، تم تو 1 مہینے میں 4 حج کرتے ہو. اے اہل دنیا، ہمیں تم پہ رشک آتا ہے کہ تم وہ امت ہو جو 1 مہینے میں 4 حج کرتی ہے. تو وہ حیران ہو گئے کہ ہم کیسے 1 مہینے میں 4 حج؟ حج تو زندگی میں 1 بار فرض ہے. تو وہ حیران ہو کے پوچھنے لگے 1 مہینے میں 4 حج کیسے؟ تو فرمایا حضرت صاحب جمعہ نہیں پڑھتے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الجمعہ تو حج الفقراء، وہ مکے میں امیروں کا حج ہوتا ہے، غریب پہ وہ فرض ہی نہیں. لیکن مدینے والے کی رحمت دیکھو، جو امت کا فقیر ہے اسے مہینے میں 4 حج دے دیے ہیں بغیر خرچے کے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. یہاں رب پیسے لے کے حج کرواتا ہے، پھر بھی قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے. اور مدینے والا امتی کو مہینے میں 4 حج عطا کرتا. الجمعہ تو حج المساکین. بیویوں نے پوچھا حضور ہمارے لیے جہاد نہیں مردوں کے لیے؟ فرمایا بیویوں تمہارے لیے حج ہی جہاد ہے. تو یہ جمعے میں حج بھی رکھ دیا، اس کا مطلب ہے اس میں جہاد کا ثواب بھی موجود ہے. تو جمعے کی قدر نہیں کی لوگوں نے. وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، قدر پھلاں دا بلبل جانے. صاف دماغاں والی یہ قدر پھلاں دا گرج کی جانے، مردے کھاون والی. یہ قدر سے بات بنتی ہے بھائی. مکہ بھی وہی، مدینہ بھی وہی، مسجد بھی وہی، جمعہ بھی وہی، قرآن بھی وہی. اصل کیا ہے؟ انا عند ظن عبدی بھی. فرمایا بندے میں تیرے ساتھ تیرے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں. جی یہ بھی ایک اور صوفیوں فقیروں کا ایک نقطہ اور سمجھ لیں. فرمایا جیسا میرے ساتھ بندے تو گمان کرے گا ویسا میں تیرے ساتھ پیش آؤں گا. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیر ربانی، ایک مولانا آئے حاضری کے لیے، ملاقات، حاضری پیش کی. جب جانے لگے تو انہوں نے کہا حضور کوئی مجھے نصیحت فرمائیں.
حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، تو آپ سادہ درویش بزرگ تھے، فرمایا بیلیات میں تینوں کی نصیحت کرنی، تو آپ عالم فاضل بندہ، کہا نہیں حضور میں جانے لگا ہوں تو آپ کوئی نصیحت کریں، تو آپ کی نصیحت سنو، قطب وقت کی نصیحت، ولی کامل شیر ربانی، نقشبندیوں کے بادشاہ، آپ نے فرمایا جا اپنے رب نو اپنے تو بہتر سمجھیا کر۔ ہائے ہائے، مولانا حیران ہو گئے مولوی صاحب، رب رب ہے، میں رب، میں بندہ وہ رب، تو جھک کے کہ حضور رب کی تو بڑی شان ہے، میں تو بڑا ناچیز کمینہ بندہ، میری کیا اوقات و مجال ہے، رب کی تو بڑی شان ہے۔ رکوع میں چلے گئے، فرمایا بس یہی میری نصیحت پلے باندھو، رب نو اپنے تو کیا نصیحت کی، رب نو اپنے تو، سمجھ آ گئی سب کو، کوئی ایسا تو نہیں جس نہ آئی۔ تو روٹی باندھ دی، گاؤں دیہاتوں میں پہلے آپ کو پتہ ہے سب کو زیادہ سالن سولن تو ہوتا ہی نہیں تھا، روٹی پہ شکر گھی رکھ کے روٹی، جب جانے لگے فرمایا درویشوں کو بیلیو اس کو لنگر باندھ دو، انہوں نے ایک گھی والا جیسے پراٹھا پہلے زمانے میں مکھن شکن اوپر شکر، تو نیچے سوکھا پھلکا سادہ روٹی باندھ کے چلو جی رستے میں کھا لیں گے، سفر میں جا رہے ہیں مسافر ہیں۔ جب رستے میں بھوک لگی کھانا کھانے لگے مولانا، تو ایک مسافر گزرا، سلام کیا حضور مسافر ہوں بھوکا ہوں، انہوں نے کہا آ جاؤ بسم اللہ میرے ساتھ، اسے بٹھا لیا، رومال کھولا، جو گھی والا پراٹھا نکالا وہ خود کھایا، جو سوکھا ٹکر اسے دے دیا، اس نے کھا کے شکر کیا۔ مولانا نے بھی کھا کے جب آنکھ لگی ٹیک لگائی درخت کے نیچے تھوڑا سا لے لیں، جب آنکھ لگی تو شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ خواب میں آئے اور بڑے جلال سے ایک تھپڑ مارا، فرمایا جھوٹیا تو دے کہنا سا میں رب نو اپنے تو بہتر سمجھنا، رب نو سکی روٹی تے آپ پرونٹھا، ہو پھر آنکھ کھل گئی مولوی صاحب کی، دوسری بھی جو بند تھی، اس دن سمجھ آئی کہ رب نو اپنے تو بہتر کی میں سمجھیدہ ہے۔ فرمایا دنیا داراں کول پوریاں تیاریاں تے رب دی بارگاہ پلاسٹک دی ٹوپی، مطلب کہ تو رب نو اینا کی وزن دیتا نا، معاذ اللہ، ٹھیک ہے یار کام چلاؤ، واللہ غنی عن العالمین۔ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا یہ کام، حالانکہ رضی اللہ عنہ والے تھے سارے، رب راضی ہیں، لیکن فرمایا جمعے کے دن تو حیا کر لیا کرو یار، الجمعہ تو عید المسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، کام کاج کرتے ہو۔ فرمایا یہ مزدوری والے کپڑے دیکھا نا پہن کے آئے ہوئے، تو آقا کریم علیہ السلام نے سخت ناگواری اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ فرمایا یہ کپڑے دیکھو نا، دیکھتے ہیں ہم لوگ ورکشاپ والا بندہ اگر اسی طرح آ گیا ہے معاذ اللہ اور کھڑا ہے ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے، مسجد کو بھی ہو رہی ہے، فرشتوں کو بھی ہو رہی ہے، نمازیوں کو بھی ہو رہی ہے، تو عین نماز میں گناہ گار ہو۔ تو جب تیاری بندہ کرے گا سنت کے مطابق آئے گا تو پھر ویسا جائے گا نہیں جیسا آیا، لوگوں کو ایذا نہیں دینی۔ تو یہ حضرات گرامی قدر اصل آپ کو دین کا اللہ رسول کا پیغام بتانا مقصود ہے۔ تجربہ مشاہدہ یہی ہے، یا آپ تو گاؤں میں بیٹھے ہیں، عین لاہور شہر کی مارکیٹ کی بات میں نے آپ کو سنائی، ایک آدھ مثال کے لیے۔ ہم نے اپنے رب سے کیا سلوک کیا،
اور گلے شکوے رب سے. کوئی ایک جمعہ بھی کبھی اس طرح پڑھا؟ رب کو رب سمجھا، رب کے حبیب کریم علیہ السلام نے جیسے تیاری بتائی ویسے تیاری، ویسا اہتمام. سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس فقر و فاقہ میں بھی آقا کریم علیہ السلام کا ایک جوڑا، ایک لباس مبارک سفید، وہ صرف جمعہ کو نکالتے تھے. ہم جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے، پھر رکھ دیتے تھے، پھر اگلے جمعے نکالتے تھے. اہتمام کی پھر آگے کئی کیفیات ہیں. جب آپ سنت اور طریقے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں تو باقی نمازیں تو مسجد میں آ کے شروع ہوتی ہیں نا، یہ نماز گھر سے پہلا قدم اٹھاتے شروع ہو جاتی ہے. جب اہتمام کیا، سنتیں اور وہ برکات ساتھ شامل ہو گئیں، تو آپ دیکھیے حدیث پاک میں فرمایا ابھی اس نے نماز جمعہ نہیں پڑھی ہوئی، ابھی صرف آ کے بیٹھا ہے اور کسی کو گردنیں نہیں پھلانگی، ایذا نہیں دی کسی مسلمان کو، تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف ہو گئے. جمعہ بھی پڑھنا ہے تو باقی برکتیں کیا ہوں گی، باقی بونس کیا ہوگا. خالق کائنات ہمیں اپنی بارگاہ کا ادب اور سنت کے مطابق عبادت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.